مہم کا سامنا کرنا پڑا جس کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو غلبہ، عزت اور عظمت نصیب فرمائی۔ اور یہ وہ واقعہ تھا بدر کا، جس کو ہم غزوہ بدر سے یاد کرتے ہیں، اور یہ وہ اہم ترین واقعہ تھا، یہ وہ اہم ترین جنگ تھی، یہ وہ اہم ترین کنفرنٹیشن تھی کہ جس نے تاریخ اسلام پر گہرے اثرات مرتب کیے، اور مسلمان اس کو بھول نہیں سکتا اور بھولنا چاہیے بھی نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی حالت جنگ میں جو خدمات تھیں، جو آپ کے اعمال تھے، وہ امت کے لیے قیامت تک کے لیے رہنمائی رکھتے ہیں۔ حالت جنگ میں بھی حضور کا کردار کیا تھا، یہ دیکھنا ہوگا کہ جنگ کیوں ہوئی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کیسے یہ جنگ لڑی، اور اس جنگ سے ایک عام مسلمان کو، مسلمانوں کی ایک جماعت کو، اور مسلمانوں کو جو حالت جنگ میں ہوں کیا سبق دیتی ہے۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ یوں بھی کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس جنگ کے بعد ایک سورت کو نازل فرمایا جس کا نام سورہ انفال ہے۔ غالباً آپ آج یا کل اس کی تلاوت سن چکے ہوں گے یا سنیں گے۔ چنانچہ اللہ نے سورہ انفال کے اندر اور اس سے پہلے چوتھے پارے کے اندر بھی اس مضمون کو بیان فرمایا، جس سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس جنگ کی اہمیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں شرکت اور اس سے ملنے والے سبق کی طرف نشاندہی ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ جنگ، اگر ہم جنگوں کی تاریخ میں دیکھیں، اور ماضی قریب میں بہت سی جنگیں ہماری عمر کے جو لوگ ہیں اور ہم سے چھوٹے اور ہم سے بڑے جو لوگ ہیں انہوں نے دیکھی ہیں، اور جو تاریخ کا ذوق رکھنے والے طالب علم ہیں ان کے علم میں ہے دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہوگا جہاں پہ جنگ نہ ہوئی ہوگی، اور زمانوں میں کوئی زمانہ بھی ایسا نہیں گزرا جس میں جنگ نہ ہوئی ہوگی۔ قبیلوں کی قبیلوں سے جنگ ہے، علاقے کی علاقے والوں سے جنگ ہے، ملکوں کی ملکوں کے ساتھ جنگ ہے، مذہب کی بنیاد پر جنگ ہے، کلچر کی بنیاد پر جنگ ہے، معیشت کی بنیاد پر جنگ ہے۔ جنگوں کی نوعیتیں مختلف ہیں، جنگوں کی شکلیں مختلف ہیں، کہیں پہ انسانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، کہیں پہ ملکوں کو لوٹا جا رہا ہے، اور کہیں پہ جبر اور تسلط اختیار کیا جا رہا ہے۔ ان جنگوں کی تاریخ کا ذوق رکھنے والے ان جنگوں کے پڑھنے کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شرکت جو اس جنگ میں ہوئی ہے اس کا بھی مطالعہ کریں، اور پھر فرق دیکھیں کہ حضور نے جنگ کس بنیاد پہ لڑی، کیسے لڑی، اور اس جنگ کا نتیجہ کیا تھا، اور جنگ کے بعد انسانیت پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے۔ جنگیں بنیاد ہوتی ہیں نفرت پر۔ جب تک کسی ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے خلاف اکسایا نہیں جائے گا، اس کے خلاف نفرت نہیں بھری جائے گی، اس وقت تک جنگ نہیں جیتی جا سکتی۔ چنانچہ جنگوں کی پہلی بنیاد نفرت ہے، جنگوں کی دوسری بنیاد طاقت اور سیاسی تسلط کا حصول ہے، اور جنگوں کی بنیاد قتل و غارت گری ہے۔ قربان جاؤں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی اس جنگ میں شرکت اور اس کے نتیجے میں ملنے والی ہدایات پر۔ اس لیے تو علامہ اقبال نے نہیں کہا تھا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ اب دیکھنا یہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جنگ کیوں لڑی؟ کیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس جنگ کے نتیجے میں کوئی حکومت حاصل کی، کوئی علاقہ حاصل کیا، یا انسانوں کو صرف قتل کیا؟ اگر غزوہ بدر کی تاریخ کا ذوق رکھنے والے اس کو دیکھیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے علاقے کو چھوڑا، جہاں پہ آپ کی
53 سالہ زندگی گزری، اس خطے کو چھوڑا، اس علاقے کو چھوڑا جہاں کا خطہ، جہاں کی زمین حضور کو ساری جہاں کی زمین سے زیادہ عزیز تھی، اور وہ بیت اللہ کی قربت تھی، بیت اللہ کا جوار تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو چھوڑ کے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ اگر دشمن کی طرف سے یہ اطمینان ہوتا کہ دشمن علاقہ چھوڑ جانے کے بعد پیچھا نہیں کرے گا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی جنگ کا سوچتے بھی نہیں، اس لیے کہ حضور رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فبما رحمت من اللہ لنت لہم کی صفات کے حامل تھے۔ حضور تو غیروں کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو اس جنگ میں ہم نے سیکھنی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، وہ یہ ہے کہ جنگ کفر اور اسلام کی بنیاد پر نہیں تھی، یہ ظلم اور عدل کی بنیاد پر تھی۔ صرف کافر ہونے کی وجہ سے کسی کے خلاف جنگ کرنا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریق نہیں تھا۔ دلیل یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں تشریف لائے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمسایوں سے، چاہے وہ مشرک تھے چاہے وہ یہودی تھے، ان کے ساتھ آپ معاہدہ کرتے ہیں، اور ایک علاقے کے شہری ہونے کی حیثیت سے آپ اس شہر کے دفاع پر سب کو اکٹھا کرتے ہیں، جو میثاق مدینہ کے نام سے تاریخ میں موجود ہے۔ پھر بات یہاں تک نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ بدر کے وقوع سے پہلے مدینہ کے شمال میں جاتے ہیں، قبیلہ جوہینیہ سے رابطہ کرتے ہیں، مزینہ سے رابطہ کرتے ہیں، جنوب کی طرف آتے ہیں، مشرق میں جاتے ہیں، مغرب میں جاتے ہیں، جتنے قبائل ہیں ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، اس بات پہ ان کو آمادہ کرتے ہیں کہ مدینہ اور مدینہ کے ارد گرد کا علاقہ یہ ہمارا علاقہ ہے، اس کی حفاظت ہم نے مشترکہ طور پر کرنی ہے۔ حالانکہ وہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، صرف یہ کہ باہر سے اگر کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ایک دوسرے کا تعاون کریں گے، اور یہ سلسلہ فتح مکہ تک آپ دیکھتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کے ساتھ حلیفانہ معاہدہ کیا، آپ نے اس کے ساتھ وہ معاہدہ نبھایا، قطع نظر اس کے کہ ان کا عقیدہ کیا تھا، ان کی سوچ کیا تھی، لیکن حضور نے ان کو اپنے ساتھ ملایا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حکمت عملی یہ تھی کہ دشمن کو بتایا جائے کہ ہم کمزور نہیں ہیں، اور یہ سبق ملا ہے ہمیں غزوہ بدر سے کہ سب سے پہلے تو دشمن کا تعین ہونا چاہیے کہ دشمن آپ کا کون ہے اور کس بنیاد پہ ہے۔ تو جیسے قرآن کریم نے کہا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے اور دشمن کو دشمن کی حیثیت سے لو۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ دشمن تھے جو آپ اور آپ کے اصحاب کے وجود کو اس دھرتی پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے اصحاب نے اپنی جائیدادوں کو گنوایا، اپنے مال کو گنوایا، اور حتیٰ کہ اپنی اولاد کے دکھ اور زخم کو برداشت کیا۔ آپ کی بیٹی ہجرت کے دوران اس پر حملہ ہوا، زخمی ہوئی، حمل ضائع ہوا، نتیجتاً اسی تکلیف میں ان کی شہادت ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ساری چیزوں کو برداشت کیا، لیکن امن کے حصول کے لیے دشمن تیار نہیں تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو بھی اکٹھا کیا، اور ان کو اکٹھا کر کے دشمن کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ جب دشمن مدینہ کے کسی آدمی کو مکہ میں جانے کے لیے قبول نہیں کرتا اور اس راستے پہ جانے والے مسلمان کو امن کی گارنٹی نہیں دیتا، تو چنانچہ جو مکہ سے قافلہ شام کی طرف جا رہا ہے، رحلۃ الشتاء والصیف، یہ ایک کوالٹی ہے مکہ والوں کی کہ وہ یمن میں جاتے ہیں سردیوں کے مہینے میں، اور گرمیوں کے مہینوں کے اندر وہ شام کا سفر کرتے ہیں، اور یہ ان کی تجارت ہے، یہ اللہ کی طرف سے نعمت تھی ان کے لیے راستے کا پر امن ہونا۔ تو چنانچہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس غزوے کے اندر، اس جنگ کے اندر، جنگ کے واقع ہونے سے پہلے اپنی حفاظت کے لیے اور دشمن کو آگاہ کرنے کے لیے کہ دشمن ہمیں کمزور نہ سمجھے،
چنانچہ آپ نے آدمی بھی بھیجے اس قافلے کے پیچھے جو شام کی طرف گیا، اور 2 آدمی جو اس قافلے پر مقرر تھے، اور ابو سفیان اس قافلے کا ہیڈ تھا، اور جس کے اندر مکہ کے سب افراد کا مال اس کے اندر تھا۔ گویا مکہ کی پوری معیشت اس قافلے کے واپسی کا انتظار کر رہی تھی، اور مکہ کی معیشت کا انحصار اس نفع پر اور اس تجارت پر تھا۔ حضور علیہ السلام نے جن 2 قاصدوں کو بھیجا، ان کے آنے سے پہلے حضور کو پہلے اطلاع مل گئی تھی۔ چنانچہ آپ نے اپنے اصحاب کو تیار کیا، وہ غالباً 316 یا معروف روایات کے مطابق 313 کی تعداد تھی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے ہیں، ابو سفیان بھی زیرک ہے، وہ جب قافلے کو لے کے واپس آ رہا ہے، تجارتی قافلے کو، وہ راستہ اپنا تبدیل کر لیتا ہے، اور تبدیل کر کے وہ مکہ کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب اس کو بھی خطرہ محسوس ہوتا ہے، وہ اپنے تیز رفتار ساتھیوں کو مکہ روانہ کر کے یہ پیغام دیتا ہے کہ مدینہ سے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ باہر نکل چکے ہیں، اور کہیں پہ بھی انکاؤنٹر ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ اپنے مال کو بچانا چاہتے ہو تو فوراً نکلو۔ مکہ کے لوگ نکل کھڑے ہوئے، ابو جہل سردار تھا، 1000 یا 950 کے قریب لوگوں کو وہ لے کے نکلا ہے۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان کی طرف آپ نے رخ کیا، آپ نے وہاں قیام کیا، اور جب آپ کے بھی علم میں آیا کہ مکہ کا وہ قافلہ روانہ ہو چکا ہے، تو اور ساتھ ہی آپ کو یہ خبر بھی ملی کہ مکہ سے وہ لوگ نکل چکے ہیں اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے۔ چنانچہ ابو سفیان نے ایک اور پیغام بھیجا اپنے لوگوں کو کہ ہمارا قافلہ دوسری راہ لے کر بحفاظت نکل آیا ہے، خطرے کی جگہ سے باہر آ گیا ہے۔ لیکن ابو جہل کے ذہن میں ایک وہ گھمنڈ تھا اور ایک غرور تھا، اس کو اپنے افراد کی طاقت پر اور اپنے اسلحے پر اس کو اتنا گھمنڈ تھا، وہ چاہتا تھا کہ جو ہمارا دشمن ہے ہم اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کریں۔ چنانچہ ایک پلاننگ ان کی پہلے ناکام ہوئی جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تھی، اور قرآن کریم نے اس کو بھی ذکر کیا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مستقبل کا یہ فیصلہ کرنے لگے تھے کہ آیا آپ کو قید کر دیا جائے، نعوذ باللہ، آپ کو شہید کر دیا جائے، آپ کو ملک بدر کر دیا جائے۔ یہ ان کی سازشیں تھیں، اور ایک اللہ کی تدبیر تھی کہ دشمنوں کے نرغے سے اپنے رسول کو بحفاظت واپس لے آئے۔ اللہ کی تدبیر غالب آئی، اور اللہ کے رسول مکہ سے نکل کے غار ثور میں 3 دن قیام کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تھے۔ اب یہ صورتحال تھی کہ جو قوت اللہ نے اسلام کو دی، جو محبت انسانوں کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا ہوئی، اس سے وہ خوف زدہ تھے۔ چنانچہ اس کو ہمیشہ ختم کرنے کے لیے ابو جہل نے کہا ہم ان کا صفایا کریں گے، خاتمہ کریں گے۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس صورتحال کو بھانپتے ہوئے پیچھے نہیں ہٹے، گھبرائے نہیں، آپ چھپے نہیں، آپ نے ہتھیار نہیں ڈالے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی افرادی قوت ان کے مقابلے میں 1 اور 3 کی نسبت ہے، 1/3 ہیں تقریباً، اور اسلحے کے مقابلے میں گھوڑوں کی جو اس دور میں سب سے بڑا، آج کے F-16 F-17 ہیں یہ جہاز لڑنے والے، اس دور کے اندر گھوڑے ہوا کرتے تھے۔ گھوڑوں کی تعداد، زیروں کی تعداد، تلواروں کی تعداد، کوئی میچ نہیں، کوئی مقابلہ نہیں، لیکن ایک جذبہ ایمانی تھا اور ایک تیاری تھی۔ حضور علیہ السلام کی قیادت پر اعتماد تھا، اطاعت کا بے مثال نمونہ تھا، قربانی کا وہ جذبہ تھا جس نے مٹھی بھر ان افراد کو اپنے سے 3 گنا بڑی منظم تجربہ کار فوج پر اللہ نے ان کو برتری نصیب فرمائی۔ اور وہ کیسے، اس کیفیت کو دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج کی
صف بندی کر رہے ہیں، یہ مقدمہ ہے، یہ میمنہ ہے، یہ میسرہ ہے، یہ قلب ہے، اس طریقے سے 5 آپ نے جماعتیں بنائیں اور ان جماعتوں کو ہدایات دی، اور پھر تھوڑی بلند جگہ پہ ایک چبوترا بنایا اور وہاں پہ آپ نے ابتدائی رات میں آرام فرمایا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور کھڑے ہو گئے۔ حدیث کی کتابوں کے اندر آتا ہے حضور علیہ السلام نے نماز پڑھ کے اللہ سے جو دعا کی ہے وہ الفاظ بتاتے ہیں کہ کس قدر مشکل کی صورتحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھانپ رہے تھے، اور کس قدر اس مادی تیاری کے ساتھ ساتھ روحانی طور پر اللہ کے رسول نے اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ رکھا تھا۔ یہ دونوں چیزوں کا اشتراک ہو تو اللہ کامیابی دیتا ہے۔ اگر ایک چیز کو اختیار کریں، دوسری چیز کو چھوڑ دیں، آج اگر صرف طاقت کی بنیاد پر انسان جنگ لڑے گا نہیں جیت سکتا، اور اگر صرف روحانیت کی بنیاد پر دعاؤں اور نمازوں پر بیٹھا رہے اور کرے کچھ نہیں، لڑائی کے لیے نہ آئے، تب بھی جنگ نہیں جیتی جا سکتی۔ دونوں چیزیں ساتھ ہوں تو غزوہ بدر نے یہ درس دیا کہ زندگی کا کوئی بھی کام ہو، دنیا کا کوئی بھی کام ہو، اگر اللہ سے وہ کام نکلوانا چاہتے ہو تو جو تمہارے پاس اسباب ہیں ان کو اختیار کرو، اور ان کو جو جائز اسباب ہیں ان کو اختیار کر کے پھر اللہ سے مانگو، پھر دیکھو اللہ کی نصرت کیسے نہیں آتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی کہ حضور نے کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا لیے، قبلہ رخ ہو گئے، اور آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ اللہم انجز ما وعدتنی، اے اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اس کو پورا فرما، یا اللہ آتنی ما وعدتنی، جو تو نے مجھے وعدہ کیا ہے فتح کی صورت میں، مدد کی صورت میں، نصرت کی صورت میں، فرشتوں کے نزول کی صورت میں، اے اللہ تو اس کو پورا فرما۔ اللہم ان تہلک هذه العصابۃ من اہل الاسلام، اے اللہ یہ مٹھی بھر جماعت مسلمانوں کی اگر آج ہلاک ہو گئی، اگر یہ حادثے کا شکار ہو گئی، فلا تعبد فی الارض، اللہ اس دھرتی پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، شرک کا دور دورہ ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی کرتے جا رہے ہیں، ہاتھ آپ کے اٹھتے جا رہے ہیں، اور آپ کے کندھوں سے چادر گر گئی، آپ کی آنکھوں میں نمی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے اور آپ نے وہ چادر اٹھائی، حضور کے کندھوں پہ ڈالی، حضور کو تسلی دی کہ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول، یہ آپ کی اللہ کے سامنے مناجات ہے، یہ عاجزی کافی ہے، اللہ ضرور مدد فرمائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی، اور پھر جس بہادری کے ساتھ صحابہ کرام نے یہ جنگ لڑی ہے اس کو دیکھیں۔ وہ انشاءاللہ حضرت قاری محمد طیب صاحب آپ کو جب وہ ان کا موضوع آئے گا وہ آپ کو واقعات بتائیں گے، ایمان افروز واقعات۔ میں ان واقعات کی طرف گئے بغیر یہ کہوں گا اس جنگ کے نتیجے میں 70 لوگ مارے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ جیت چکے ہیں، حضور کے اصحاب بھی شہید ہوئے، لیکن وہ تعداد کم ہے، دشمن زیادہ ہیں، اور 70 کے قریب قیدی ہو گئے ہیں، پکڑے گئے ہیں۔ اب غصے کا عالم تو یہ ہو، غصے کی کیفیت تو یہ ہو کہ اب ان صحابہ کرام کو کہا جائے کہ ہاں تم مکہ چھوڑ کے آئے تھے، کسی کا گھر لٹ گیا، کسی کا خاندان لٹ گیا، اب یہ دشمن تمہارے ہاتھ میں ہیں، تمہاری مرضی جو ان کے ساتھ چاہو کرو۔ اور ایک ایسے وقت میں اور ایک ایسے دور میں جب دشمن کی لاشوں کی بے حرمتی کرنا بھی فتح کی علامت سمجھا جاتا تھا، اور یہ تو چند سال پہلے دنیا بھی دیکھتی ہے کہ دشمن کو قتل کرنے کے بعد نیزوں پہ لٹکا دینا اور چوراہوں پہ اس کو کھڑا کر دینا اور اس کی لاش کی بے حرمتی کرنا یہ عام سمجھا جاتا تھا۔ لیکن حضور علیہ السلام نے یہ پیغام دیا کہ جنگ اس لیے نہیں لڑی جاتی کہ علاقہ حاصل کیا جائے، جنگ اس لیے نہیں لڑی جاتی کہ انسانیت کا قتل کیا جائے، جنگ اس لیے نہیں لڑی جاتی کہ لوگوں کے مال کو ضبط کیا جائے، جنگ اس لیے لڑی جاتی ہے اللہ راضی ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، عدل اور انصاف کا نظام قائم ہو اور ظلم کا خاتمہ ہو۔ اس لیے سب سے پہلی آیت جو قرآن کریم نے جہاد کی اجازت پر
اللہ نے اتاری ہے اس کے اندر یہی ہے کہ تاکہ تم ظلم کا خاتمہ کر سکو۔ چنانچہ سورۃ الحج کے اندر وہ آیت ہے، اور اس کے اندر اللہ نے واضح طور پر فرمایا کہ مسجدوں، چرچوں، مندروں، ٹیمپل اور سینیگاگ کو گرانا جہاد کا مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ وہ جگہیں جہاں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، ان کی حفاظت کے لیے تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ تم ہتھیار کو اٹھاؤ۔ چنانچہ اللہ نے اپنے رسول کو اس میں فتح نصیب فرمائی، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ یہ جو قیدی ہاتھ آئے غزوہ بدر میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مدینہ میں لے کے گئے، اور آج اس کی اصطلاح میں ان کو کہا جاتا ہے POW، پریزنر آف وارز، اور ان کے ساتھ عام قیدیوں سے ہٹ کے سلوک ہوتا ہے۔ کوئی ان کو تھپڑ مار رہا ہوتا ہے، کوئی ان کے منہ پہ تھوک رہا ہوتا ہے، کوئی ان کو برے انداز سے پکار رہا ہوتا ہے، کوئی ان کو مارنے کے لیے تل جاتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کو کسی جیل میں بند نہیں کیا، ان قیدیوں کو مسلمانوں میں تقسیم کیا، اور یہ حکم دیا جو تم کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ، جو تم پہنو وہ ان کو پہناؤ۔ اور دوسرا حکم یہ آیا جب ان کے مستقبل کے حوالے سے فیصلہ ہونے لگا کہ کیا کیا جائے، ایک رائے یہ تھی کہ ان میں سے جو جس کا رشتہ دار ہے، حضور کے خلاف اس نے تلوار اٹھائی، اسلام کے خلاف اس نے تلوار اٹھائی، حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ وہ اس کے سپرد کر دیا جائے اور اس کو وہ تحقیق کر دے، ختم کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت ہیں، وہ رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، مدینہ والوں کے لیے نہیں، وہ دشمنوں کے لیے بھی رحمت ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت غالب آئی، آپ نے حضرت ابوبکر صدیق سے مشورہ کیا، آپ کا مشورہ یہ تھا کہ ان سے معاوضہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیصلے کو قبول فرمایا، اور ان پریزنر آف وار کو، ان جنگی قیدیوں کو، جس کے اندر صحابہ کرام کے اپنے عزیز ترین ساتھی بھی تھے، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کے اپنے داماد بھی ان قیدیوں کے اندر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں سے معاوضہ لے کے ان کو رہا کر دیا، اور جو قیدی معاوضہ دینے کی پوزیشن میں نہیں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہا کہ تم ہمارے لوگوں کو جو ان پڑھ ہیں پڑھنا لکھنا سکھاؤ، لکھنا پڑھنا سکھاؤ کہ کیسے لکھا جاتا ہے۔ تو یہ بھی تعلیم دی اس غزوہ نے کہ اگر علم دشمن سے بھی تمہیں مل رہا ہو تو علم وہ نعمت ہے کہ تم اس کو ہاتھ سے جانے نہ دو۔ الحکمت ضالۃ المومن، حکمت دانائی علم مسلمان کا میراث ہے، تم اس کو حاصل کرو۔ تو غزوہ بدر نے یہ میرے اور ہمارے ان بچوں کے لیے درس دیا جو غیر مسلم معاشرے کے اندر رہتے ہیں، ان کے استاد مسلمان نہیں ہوتے، ان سے تعلیم حاصل کرنا بھی حضور کی سنت سے ثابت ہے۔ اور اس غزوہ بدر کے بعد جو ماحول ملا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم ان سے تعلیم حاصل کرو، اور پھر ان کو بھی رہا کر دیا گیا۔ تو یہ غزوہ بدر دراصل یہ تعلیم دیتا ہے کہ ایمان کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت ہو، اور عدل کی بنیاد پر، انصاف کی بنیاد پر تمہیں کافر کا بھی تعاون حاصل کرنا پڑے تو اس کا بھی تعاون حاصل کرو، اور انسانیت کی بنیاد پر ایک دوسرے کو برداشت کرو، اور کسی دشمن کے ساتھ بھی وہ سلوک نہ کرو جو انسانیت کے حقوق کے منافی ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو احترام کے ساتھ دفن کرایا، اور ان قیدیوں کو احترام کے ساتھ ان کے گھر واپس بھیجا۔ اللہ مجھے اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات سے بہرور ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غزوہ قیامت تک کے لیے مشعل راہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔